بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وکل میسر لما خلق له والاعمال بالخواتیم والسعید من سعید بقضاء اللہ والشقی من شقی بقضاء اللہ۔ عقیدہ نمبر 44 اور سبق نمبر 49۔ امام طحاوی نے اس میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جن کا خلاصہ ایک ہی بنتا ہے اور پچھلے عقیدے کے ساتھ ہی اس کا تعلق بنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے مقصد تو دین اسلام پر چلنا، فطرت اسلام پر چلنا اصل وہ چیز ہے، لیکن آگے جا کے اس نے جو ترتیب زندگی اپنانی ہے، تو جس ترتیب زندگی کے لیے گویا اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اسی طرح کے راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے والا ہے تو جنت کے میں جانے کے راستے اس کے لیے ہموار کیے جاتے ہیں، جہنم میں جانے والا ہے تو جہنم کے راستے اس کے لیے ہموار کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائیے والاعمال بالخواتیم، اور اعمال کا جو دار و مدار ہے انحصار وہ دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ خاتمہ کے اوپر ہے، خاتمہ کس طرح ہوگا۔ وسعید، تیسری بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ نیک بخت اور بدبخت کون ہے، تو فرمایا نیک بخت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے من سعید بقضاء اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق نیک بخت ہو جائے، اور شقی اور بدبخت وہ ہے من شقی بقضاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بدبخت ہو جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرتے جاؤ کہ ہر ایک جو بھی ہے اس کے ہر ایک جو ہے میسر ہے اس چیز کے لیے لما خلق له، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی ہر ایک کے لیے وہی راستے ہموار کر دیے جاتے ہیں۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے پوچھا آپ علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول ہمارا لیے دین بیان فرما دیجئے، گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، یعنی بالکل بنیادی درجے کی باتیں، تو ہم آج ہم کون سا عمل کریں گے، کہ کیا وہ عمل کریں گے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یا تقدیر سے ہٹ کر کوئی اثر نو عمل کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تم تقدیر کے مطابق عمل کرو گے۔ انہوں نے کہا پھر وہ کیسا عمل ہوگا جب تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے تو اسی کے مطابق ہم نے کرنا ہے؟ تو فرمایا اعملوا فکل میسر، یہی بات ہو گئی ہے۔ تو اس کا پیچھے بھی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، بس یہاں دنیا میں انسان نے جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ وہاں لکھا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے دنیا میں آئے گا تو پھر وہ اگر وہ جہنم ہی چاہے گا اپنے اختیار اور اپنے ارادوں سے اور اپنے اعمال اور افعال و کردار سے، گفتار سے، تو پھر اس کے لیے ظاہر بات ہے اس کے مطابق ہی راستے ہموار ہوں گے اور وہ انہی کاموں کو کرتے ہوئے آگے جائے گا، آگے منزل یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ باقی ایک اور کچھ روایات بھی ہیں اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات کوئی آدمی اچھے اعمال کرتا ہے وہ جنت کے بالکل کنارے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اچانک سے کوئی ایسا اسے عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے، یعنی کفر وغیرہ اس طرح کی چیز۔ بس اوقات انسان ایسے اعمال کرتا ہے کہ کفر جہنم کے دہانے پر پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن اچانک ایسا کوئی عمل کر لیتا ہے جنت کا وارث بن جاتا ہے، یعنی ایمان لے آتا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق اعتقادی سے گویا نکل جاتا ہے۔ اور وہ روایت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو فرشتے آ کر اس کی چند چیزیں لکھ لیتے ہیں، اس کا رزق لکھ لیتے ہیں، اس کی اجل موت کا وقت لکھ لیتے ہیں، اس کا عمل لکھ لیتے ہیں، اور یہ کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ساری باتیں اس کی 4 باتیں خاص طور پر لکھ لی جاتی ہیں۔ آخری 2 باتیں تقریباً ایک جیسی بنتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری مرتبہ کا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہو جائے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا، یعنی اول وحلت میں جنت میں جائے گا، آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ جو ہم نے کہا خاتمہ پر دار و مدار ہے، خاتمہ اس کا اچھا ہو۔ خاتمہ اسی آدمی کا اچھا ہو سکتا ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور نیک اعمال کا خوگر رہے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اللہ کا خوف رکھے، تقوی رکھے۔ اچھا، وگرنہ انسان اچھا خاصا انسان، نیک انسان، ولی اللہ انسان بھی بس اوقات اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے معاذ اللہ بڑے خسارے میں جا سکتا ہے۔ بلم بن باعورہ کا واقعہ دیکھ لیں، کتنا مستجاب الدعوات شخص تھا اور کتنا بڑا شروع میں ولی تھا، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، گویا اس کی مثال کتے کے ساتھ دے دی، اور اللہ نے اس کی ولایت بھی چھین لی، ایمان بھی چھین لیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح قرآن کریم کہتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، موت صرف اسلام پر آنی چاہیے، خاتمہ اسلام پر ہی ہونا چاہیے۔
قرآن کہتا ہے آمنو آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والے ایمان کیسے لائیں؟ یعنی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، اور اسی ثابت قدمی میں کرتے کرتے تمہاری موت اسلام پر آ جائے۔ پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ، یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا بھی سکھائی ہے کہ مومنین یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہدایت تو نے دے دی ہے، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمانا کہ یہ ہدایت سے ہمیں محروم نہ کر دینا۔ جنت میں جانے والے جنتی وہاں جو ترانے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے، ان میں سے یہ بھی ہوگا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ ہم ہدایت یافتہ نہ تھے کہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم اپنے اختیار سے اپنے کمال سے جو ہے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے، یہ تیری طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوئے۔ تو ہدایت کے فیصلے بے شک اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، بندہ جب چاہتا ہے انابت کر دکھاتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے، تو پھر اس انابت دکھانے والے کو، جذبہ انابت والے کو اللہ محروم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس عقیدے کا خلاصہ جو میں نے پیش کیا۔